الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری انشاءاللہ تعالی اس عشرے کی جو سیریز ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس سیریز کے نام جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چلو مکہ کی گلیوں میں چل کے دیکھیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بازار سے دعوت کا کام کر کے نکل گئے. کچھ دور چند غلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک لمبا تڑنگا آدمی وہاں سے گزرا تو بولا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں سنیں اور دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اپنی مجلس میں کن کو بٹھایا ہے؟ ہمارے غلاموں کو. آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان کے برابر آ کر بیٹھ جائیں؟ یا تو آپ ہمارے لیے الگ مجلس کا اہتمام کریں یا ان کو اپنے پاس سے اٹھا لیں. ہمیں تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. میرے نبی نے بڑی نرمی سے فرمایا، ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو. میں نے سوچا اب ان لوگوں کے پاس یہ بہانہ بھی ختم ہوا، مگر اس آدمی کو تو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. بولا، نہیں میں ایسے نہیں مانوں گا. آپ کہیں سے لکھ کر لا کر دیں، اس کو لکھ کر دیں مجھے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے. میرے نبی نے لکھنے کا سامان منگوایا. علی سے فرمایا، جاؤ سامان لے کر آؤ. میں نے دیکھا وہ غریب مسکین سے لوگ یہ سارا تماشا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے. وہ اتنے فقیر تھے، اتنے تنگ دست تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے. ان کی ہمت کیا ہوتی؟ ان سے بہتر حال حلیے میں تو ہمارا خانسامہ اور ڈرائیور ہی ہوتے ہیں. یہ تو دبلے پتلے جسم والے پسینے میں شرابور ایسے لوگ کہ جن کے کپڑے بھی انتہائی معمولی، آدھے بدن ننگے، مشقت کر کر کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، مگر لبوں پہ خاموشی تھی، شکایت کا ایک حرف بھی نہیں تھا. ابھی علی سے آپ نے یہ کہا تھا اور علی لکھنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اچانک میں نے دیکھا میرے نبی کی حالت کچھ الگ سی ہونے لگی، جیسے آپ بودھ سے بالکل بیٹھ گئے ہوں. آپ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا اور یوں لگ رہا تھا کہ بودھ سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی، مگر بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کچھ دیر آپ کی ایسی کیفیت رہی، پھر جب آپ کچھ بہتر ہوئے تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں اور مجھے یہ آیات دی ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. آپ اگر ان کو دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ آیات سن کر ان غلاموں کے چہرے کھل گئے اور دوسرے لوگ مایوس ہو کر ایک طرف چل دیے. میں سوچ رہی تھی یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا سٹریس ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا زیادہ سٹریس لے لیتے ہیں، جبکہ یہاں تو ایک دن بھی سروائیو کرنا مشکل ہے. میں خاموشی سے وہاں سے چل دی. رات کا اندھیرا چھا رہا تھا، ہر طرف سناٹا چھا رہا تھا. چلتے چلتے میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی جہاں دل خراش چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی نو عمر لڑکا کسی ٹارچر سے گزر رہا ہو. یہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے میرے بیٹے قاسم کی. میرے بیٹے کے برابر کا ہی کوئی بچہ لگتا ہے، 12-13 سال کا ہوگا، جو بہت شدید تکلیف میں چیخے مار رہا تھا. میں آواز کی سمت میں تیزی سے چلنے لگی. لگتا ہے کسی کو مدد چاہیے. یہاں کوئی پولیس نہیں، یہاں کوئی 911 نہیں. میں نے دیکھا چیخیں ایک گھر سے آ رہی ہیں. ہر طرف خاموشی، مگر اس گھر کی چیخوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. میرا دل بے چین ہو رہا تھا. ایک شخص جو اس بستی میں نیا آنے والا لگ رہا تھا راستے سے گزرتے ہوئے ایک راہگیر سے کہنے لگا، یہ کون چیخ رہا ہے؟ راہگیر بے پرواہی سے بولا، وہی
زبیر بن عوام ہے، اس نے نیا دین جو اپنا لیا، اس کا چاچا اس کی عقل درست کر رہا ہے. وہ نیا آنے والا شخص حیرت سے بولا کیا مطلب؟ دوسرا بولا ہاں، رات کو اس کا چاچا اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہے جہاں نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی روشن دان ہے، پھر کمرے کے باہر آگ لگا دیتا ہے اور اس کے دھوئیں سے جب اس کا دم گھٹتا ہے تو اسی طرح ہر رات چیخیں مارتا ہے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میری ٹانگیں یوں لگتا تھا میرا ساتھ نہیں دے رہی. میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی. ایک ایسا سنگ دل آدمی ہے، کتنے آرام سے بول رہا ہے، اور مجھے تو اپنے بچے یاد آنے لگے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کیا ان میں اس ظلم کے خلاف بولنے والا کوئی بھی نہیں؟ کیا اس ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں؟ کوئی عدالت نہیں، کوئی ہیومن رائٹس نہیں، کوئی پولیس نہیں؟ میرے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا. اتنے میں میرے اندر سے آواز آئی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے زمانے میں کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تمہارے زمانے میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں کلمہ پڑھنے والوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. معصوموں کے خون بہائے جاتے ہیں، کوئی بھی تو بولنے والا نہیں ہوتا. ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں ہوتا. نوجوانوں کو بے قصور مارا جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تمہارے پاس پولیس ہے، عدالتیں ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، مگر کس کام کے؟ تمہارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے. ہاں، تاریخ بدل گئی ہے، نمبر بدل گیا سال کا، مگر کام تو وہی ہے. سچے کلمہ گو کے لیے زندگی کبھی بھی آسان نہیں رہی. میں یہ سوچ کر تھک کر بیٹھ گئی، یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اپنے ہی پیاروں کے اوپر اتنا ظلم ڈھانے والے. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی. جب کھولی تو میں نے دیکھا ایک شخص نے بڑی سی دعوت کا اہتمام کیا ہوا. بڑے بڑے اشرافیہ اس کی دعوت پہ آئے ہوئے ہیں. سب لوگ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں. لوگ ایک آدمی کو عقبہ بن ابی معیط کہہ کر پکار رہے ہیں اور اس کو پوچھ رہے ہیں کہ اس کا سفر کیسا گزرا. اس سے اس کے سفر کی داستانیں سن رہے ہیں اور کوئی اس کی غیر موجودگی میں ہونے والے حالات سے اس کو آگاہ کر رہا ہے. لگتا ہے یہ دعوت بھی اس نے سفر سے واپسی کے لیے رکھی ہے. اس کے غلام جلدی جلدی کھانا لگا رہے ہیں. جب کھانا لگ گیا تو سب کھانے کی طرف بڑھے. انہی لوگوں میں ایک طرف میرے پیارے نبی بھی بیٹھے ہیں. عقبہ نے ان کو بھی کھانے کے لیے بلایا. میرے نبی نے فرمایا میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا سوائے ایک شرط ہے میری. عقبہ سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا تو میرے نبی نے فرمایا تم گواہی دے دو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. عقبہ کے دل پر شاید اسلام کا پہلے ہی رو بیٹھا ہوا تھا. اس نے فوراً بغیر کسی تردد کے کلمہ پڑھ لیا. میرے نبی خوشی خوشی اٹھے اور اس کی دعوت سے کھانا کھا لیا. اور مجھے بھی بہت خوشی تھی کہ آج ایک اور شخص مسلمان ہو گیا. پھر لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے. کچھ لوگ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے. آخر انہوں نے عقبہ کو کلمہ پڑھتے ہوئے جو سن لیا تھا اور لگتا تھا کہ کلمہ پڑھنا اس معاشرے میں کوئی جرم ہے. کچھ لوگ عقبہ کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے. میرے نبی خوشی خوشی اس کے گھر سے رخصت ہوئے. جب سب مہمان چلے گئے تو ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. عقبہ نے دروازہ کھولا تو وہاں اس کا گہرا دوست ابئی کھڑا تھا. یہ وہی ابئی تھا جو امیہ کا بھائی تھا، ابئی بن خلف. اس نے بغیر کسی سلام دعا کے، بغیر حال چال پوچھے ہوئے ایک دم عقبہ سے کہا تو کیا صابی ہو گیا؟ عقبہ گھبرا گیا، بولا نہیں نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہوا، میں کیوں ہوں گا صابی؟ پھر کھسیانا سو کے کہنے لگا اچھا اب سمجھا، وہ تم میرے گھر کی دعوت کے اس واقعے کو شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میں صابی ہو گیا. وہ تو میں نے
دعوت رکھی ہوئی تھی اور ایک معزز مہمان آیا ہوا تھا، اور مہمان نے کھانے کھانے کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ دوں. تو بس میں نے اس کی بات مان لی، صرف اس لیے تاکہ وہ کھانا کھا کر جائے. میں نے کوئی دل سے تھوڑی لا الہ الا اللہ کہا، صرف زبان کی حد تک کہا تھا. میں کچھ اس کو سچ تھوڑی مانتا ہوں. مجھے اس کے دوگلے پن پہ بہت غصہ آیا. ایسی منافقت. مگر ابئی بن خلف کو لگتا تھا عقبہ کی باتوں پر یقین نہیں آیا. وہ کچھ اور ایشورٹی چاہتا تھا. چنانچہ وہ اچھل کے بولا، بس میری اور تمہاری دوستی اب ختم سمجھو. ہم ایک دوسرے کو اب کبھی نہیں دیکھ پائیں گے جب تک کہ تم محمد کو نیچا نہیں دکھا دیتے اور اس کے چہرے پہ تھوک کے نہیں آتے اور اس کو تھپڑ نہیں مار کے آتے. کیا کیا کیا؟ میں سخت حیرت اور غصے کے عالم میں تھر تھر کانپنے لگی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عقبہ تم تو ایسا نہیں کرو گے نا؟ مگر عقبہ تو لگتا تھا کسی قیمت پہ بھی اپنے دوست کو ناراض کرنے کو تیار نہیں. وہ بدک کے بولا، ٹھیک ہے، اگر تو یہی کہتا ہے تو ایسا ہی ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا سن رہی ہوں. بدبخت انسان، تو نے یہ کیسے سوچ لیا؟ ارے تو جانتا بھی ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ جن کے ایک بال مبارک کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، جن کی نالین مبارک کو ہم نے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کے تو پیروں کی خاک کو بھی ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، ہماری جانیں جن کے لیے قربان ہو. تو کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا عقبہ بڑی دلیری کے ساتھ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور گھر سے نکلا. نہیں نہیں، ایسا ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس کے پیچھے دوڑی. میں کیسے اس کو روکوں؟ میں چلا رہی تھی مگر میری آواز اس تک کہاں پہنچ سکتی تھی. نہیں، میں یہ ہونے نہیں دوں گی. میرے آنسو گرتے جا رہے تھے اور میرے جسم میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی. میں دوڑ رہی تھی. میں یہ نہیں ہونے دوں گی. وہ تیزی سے ڈگ بھر رہا تھا اور سامنے میں نے دیکھا میرے نبی کا مبارک چہرہ. آپ اسی راستے میں آ رہے تھے. میرے پیارے نبی جب قریب آئے تو بڑی محبت اور شفقت سے عقبہ سے پوچھا، کیا بات ہے عقبہ؟ عقبہ کچھ گھبرا سا گیا، مگر اپنے دوست کی بات کو پورا کرنے کے لیے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی سے میرے نبی کی طرف تھوکا اور واپس پلٹ کے یہ جا اور وہ جا. اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا پھینکا ہوا تھوک میرے نبی تک پہنچا بھی ہے یا نہیں. واقعی میرے نبی کی عظمت اور ان کا جلال ایسا تھا کہ اس نے کوشش کی مگر آپ کی تاب نہ لا سکا اور وہ تھوک آپ تک پہنچ ہی نہیں سکا. میرا دل آج غم سے بھرا ہوا تھا. میرے نبی کی ایسی توہین. یہ لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس شخص نے صرف ایک اپنے دوست کی بات کی خاطر اتنی جرت کی. یہ صحبت کا اثر تھا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. اور میرے نبی کو دیکھو کیسے یہ سب سہ گئے. میں حیران تھی. اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی، سب سے پاک ہستی، سب سے کامل ہستی، اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک. یہ کتابوں میں پڑھنا بڑا آسان تھا مگر آج جب میں نے یہ دیکھا ہے تو میرا دل کٹ گیا ہے. مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں نے تو اپنے نبی کے نام کو بھی ہمیشہ چوم چوم کے رکھا اور یہاں ان سے ایسا سلوک. ہم تو ان کے خلاف ایک بات بھی کسی سے سن نہیں سکتے تھے اور یہاں کوئی ان کے اوپر تھوک پھینک رہا ہے. ہم تو اپنا سب کچھ لٹا دیں ان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کو اور یہ ایسی ناقدری کر رہے ہیں. واقعی یہ میرے نبی کا حوصلہ ہے، تحمل ہے، ان کا صبر ہے کہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں. اور ان کی امت تو قریب قریب بھی اس کے نہیں پہنچی، بلکہ امت کو تو پرواہ ہی نہیں. ساری دنیا کافر بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ادھر میرے نبی کی لگن ہی فرق ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے ہدایت کے پیغام کو ٹھکرا دیا. کتنے ہی سارے لوگ میرے زمانے میں بھی بری صحبتوں کی وجہ سے میرے نبی کے کلمے کو ٹھکرا دیتے. واقعی انسان کو اپنی صحبتیں سوچ سمجھ کے اپنانی چاہیے. نقصان تو اس نے اپنا ہی کیا. میرے نبی کا تو کچھ بھی نہ بگڑا.
ان کے تو درجے بلند ہی ہوئے. میں دیکھ رہی تھی میرے نبی کے چہرے پر ویسا ہی سکون تھا، صبر تھا، کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں، کوئی برا بھلا کہنا نہیں، کوئی بددعائیں دینا نہیں، خاموشی. جبکہ میرا خون کھول رہا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس آدمی کو ختم کر دوں. میں نے سوچا میرے نبی جو اس زمین پر اتنی شدید مخالفت کے آگے بھی ڈٹے ہوئے، ان کو کیا پتا ایک وقت آئے گا کہ ان کی امتی ذرا ذرا سی بات کو، ان کے ذرا ذرا سی بات پہ ان کے دین کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اتنے سخت حالات میں بھی میرے نبی کا حوصلہ پہاڑوں جیسا تھا، اور ان کے امتی 21ویں صدی میں خوشحال حالات میں رہتے ہوئے بھی دین سے دور بھاگیں گے. کیا ان کی امتیوں نے کبھی ان کی زندگی کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں؟ اس معاشرے کا تو حال ہی عجیب تھا. کوئی اپنی بڑائی کے احساس میں حق کو ٹکرا رہا تھا، کوئی بری صحبتوں کی وجہ سے، کوئی حسد کی وجہ سے. جبکہ میرے نبی کا پیغام سیدھا تھا اور سادہ تھا، مگر ماننے والے بہت ہی کم تھے. بہت کم لوگ یہ جرت کر رہے تھے کہ میرے نبی کی بات پہ لبیک کہتے ہیں. میں نے دیکھا کچھ غریب سے لوگ صفا پہاڑی کے قریب ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو کے کہیں جا رہے ہیں. وہ لوگوں کی نظروں سے بچتے بچتے ایک طرف کو ہو جاتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں جیسے معمول کا کوئی کام کر رہے ہیں. ان کے پیچھے بولی گلی میں ایک دروازہ تھا. وہ بغیر کسی کو شک میں ڈالے ہوئے اس دروازے میں چپکے سے داخل ہو جاتے تھے. میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں میرے نبی بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ یہاں؟ یہ تو ارقم کا گھر ہے. آپ نے شاید اس کو ایک درس گاہ بنایا ہوا تھا. یہاں آپ صحابہ کو آیتیں سنا رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے. سادہ سا گھر، چھوٹا سا گھر، جس کے بارے میں کسی کو شک بھی نہ پڑے کہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں. مگر کتنا برکتوں سے بھرا ہوا گھر. میرے نبی کے ساتھی آپ کے ارد گرد شوق سے بیٹھے ہیں، بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں. کتنی بابرکت مجلس ہے. مگر نہ یہاں پر کوئی قیمتی فرنیچر ہے، نہ کوئی نرم مجلس ہے. سب زمین پہ بیٹھے، سادہ مجلس، کوئی لگژری نہیں، مگر کوئی شکایت نہیں، نہ گرمی کی نہ زمین کی سختی کی. مجھے ڈر لگا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ سب یہاں ہے. مگر لگتا ہے یہ ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے. کسی کو شک اس لیے نہیں ہو رہا کہ صحیح کرتے کرتے کوئی ادھر کو ایسے نکل جائے کہ پتہ بھی نہ چلے. میرے نبی کے ساتھی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستانیں سنا رہے تھے اور میرے نبی ان کو حوصلہ دیے جا رہے تھے. میں نے سوچا یہ سب کب تک چلے گا؟ میں تو یہاں رہتی بھی نہیں، پھر بھی میرا دم گھٹنے لگا ہے. پھر بھی مجھے اتنی بے بسی محسوس ہو رہی ہے. پھر بھی مجھے لگ رہا ہے یہ کب اوور ہوگا؟ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا. یہاں پہ تو کوئی سپورٹ بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی حالات کا بدلنا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ تو مخالفت بڑھتی ہی جا رہی ہے. حالات تو مزید تنگ ہو رہے ہیں. کب تک یہ ایسا ہوگا؟ کب تک یہ لوگ تشدد سہیں گے؟ کب تک ان کے اوپر یہ مظالم ہوتے رہیں گے؟ کیا اس کا کوئی اینڈ بھی ہوگا؟ اینڈ کیسے ہوگا؟ وے آؤٹ کیسے ہوگا؟ کچھ بے بس مسلمانوں سے میرے نبی فرمانے لگے تم ایسا کرو، حبشہ کی طرف چلے جاؤ. سنا ہے وہاں کا بادشاہ بڑا خدا ترس ہے اور انصاف کرنے والا ہے. میں نے دیکھا میرے نبی کے ساتھی ان کی ہر بات کو مان رہے تھے. باہر والے لوگ جتنے سنگ دل تھے، یہ لوگ اتنے ہی بڑے جان نثار تھے. ساتھیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد میرے نبی اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چل دیے.
آپ بغیر کسی جھجک کے وہاں نماز پڑھنے لگے. لیکن آج مجھے ماحول میں کچھ خطرے کی بو آ رہی تھی. میں نے دیکھا ایک طرف ابو جہل اور اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں. بڑا رسک ہے آج میرے نبی کے لیے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں ایک شیطنت نظر آ رہی ہے. انہوں نے خونخوار نظروں سے میری نبی کی طرف دیکھا اور ایک بولا، میں چیلنج کرتا ہوں، کون ہے جو اونٹ کی اجڑی اٹھا کے لائے اور جب محمد سجدے میں جائے تو اس کے اوپر رکھ دے. میں نے دیکھا وہی بدبخت عقبہ اٹھا اور قریب میں ایک جگہ اونٹ نہر کیا گیا تھا، اس کی خون اور گندگی میں لت پت اوجڑی اٹھا کر کھڑا ہو گیا. وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے نبی سجدے میں جائیں اور وہ یہ اوجڑی ان کے اوپر رکھ دے. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. میرے نبی سجدے میں گئے تو یہ خاموشی سے گیا اور بھاری بھرکم اوجڑی میرے نبی کے سر پہ رکھ دی. اس اوجڑی سے گندا پانی رس رس کے گر رہا تھا. وزنی اوجڑی میرے نبی کے کندھوں کے درمیان میں پڑی ہوئی تھی. میں بے ساختہ چیخ اٹھی، ہائی یہ کیا، کوئی کچھ کرے. میں بھاگ رہی تھی، کس کو کہوں. میں بے بس تھی. قریب ہی مجھے کچھ مسلمان بھی نظر آئے مگر وہ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے. وہ خود اتنے کمزور تھے، ان کی کہاں جرت تھی کہ وہ ان سرداروں کے سامنے کچھ کر سکے. ہاں میں نے ایک کو دیکھا، وہ دوڑتا ہوا کہیں جا رہا ہے، شاید کہیں سے کوئی مدد لانے کو گئے ہیں. یہ ظالم کیسے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں. میرے نبی بوجھ سے دبے ہوئے تھے اور اس شیطانوں کے ٹولے کو اس قدر ہنسی آ رہی تھی کہ ہنس ہنس کے ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہوتے جا رہے تھے. مجھے ڈر تھا میرے نبی کا دم نہ گھٹ جائے. تھوڑی دیر گزری تھی، ایک چھوٹی بچی دوڑتی بھی آئی، بابا ہائے میرے بابا. یہ پکارتے ہوئے اس نے اجڑی میرے نبی کے سر پر سے اتاری اور انہوں نے جب زمین سے سر اٹھایا اور ان سرداروں کو دیکھا تو میرے نبی کی زبان سے ایک بات نکلی، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی، میں نے دیکھا کہ ان سرداروں کو جیسے سانپ سونگھ گیا. وہی جو ابھی تک ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے تھے اب ان کی سانسیں جیسے اٹک گئیں. سخت خوف زدہ ہو گئے. لگتا ہے ان کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی. آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کی دیکھیں گے کہ مکہ کی گلیوں میں اور کیا ہو رہا ہے. امید ہے کہ آپ اس سے سیکھ رہے ہوں گے اور امید ہے کہ بہت سارے حالات آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.